اور یہ کام شروع کیسے ہوا، آپ کا جو سوال تھا، آپ یقین جانیں ایک لفظ ہے، عجب اتفاق۔ اتفاق، کیونکہ میں اس سے پہلے لندن میں تھا، پاکستان میں سوچتا تھا کہ یہ کروں، لیکن جب بھی میں چھٹیوں پہ آتا تھا یہاں پر اور کسی سے بھی بات کروں، ارے بھائی پاکستان میں سکھانے والے بہت ہیں، سیکھنے والا کوئی نہیں۔ شوق جو تھا وہ یہ کہ انسانی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے، کہ ینگ لیڈرز کانفرنس جو ہم 2002 سے چلا رہے ہیں، اور جنہوں نے 19 سال پہلے کیا ہوگا اور ان کی عمر 20 سال ہوگی، تو آج تو وہ ماشاءاللہ 39 کے ہوں گے اور ایک اعلیٰ عہدے پہ بھی فائز ہو سکتے ہیں، ذمہ داریاں بھی ہوں گی۔ تو ان سے مل کے دیکھیں تو یہ کر کیا رہے ہیں اپنی زندگیوں کے ساتھ، اور کہاں پہنچے، اور ان کے ہونے سے معاشرے کو کیا مل رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی سب سے بہترین مخلوق ہیں، یا اس سے بڑا اعزاز ہو سکتا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کو جان کر ٹھنڈ کیوں آ گئی، ذمہ داری یہ کیوں نہیں بنی۔ جب ہم اس کو کہتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا، تو پھر ہمیں ٹینشن کس بات کی ہے؟ قیادت جو ہے ایک رویے کا نام ہے، اور وہ رویہ جو ہے اگر ہم اس کو جاننا چاہیں تو اس کا تعلق عہدے سے نہیں ہے۔ عہدہ ہونا لیڈر نہیں بناتا، اور لیڈر کو عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج ہمارے ساتھ کامران زیڈ رضوی صاحب موجود ہیں۔ یہ ایک ٹرینر ہیں اور استادوں کے استاد ہیں۔ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ٹریننگ کی فیلڈ میں لگا چکے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ پاکستان کو ایک نئی نظر سے دیکھنے کا جو پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اور ٹریننگ اور ٹورزم ان کو ساتھ جوڑ کے انہوں نے جو ایک نئی چیز نکالی ہے اس کے بارے میں ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہ آئیڈیا ان کے ذہن میں کیسے آیا کہ یہ ینگ لیڈر کانفرنس کو ٹورزم کے ساتھ جوڑیں اور ٹور کریں، بائی روڈ نیشن وائڈ وزٹ کریں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ٹریننگ بھی دیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کس طرح اپنا کام کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کامران زیڈ رضوی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کا انٹرویو کر سکوں، آپ سے گفتگو کر سکوں۔ سر مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے ٹریننگ کی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، تو آپ ٹریننگ کی فیلڈ میں کب اور کیسے آئے؟ بہت شکریہ رحمان، تھینک یو فار ہیونگ می، اور بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب بھی ہوں، اور یقین جانیں یہ جو اتنا عرصہ آپ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں 12 جون 2021 میں نے 30ویں سالگرہ منائی، 30th اینیورسری۔ تو اور یہ کام شروع کیسے ہوا، آپ کا جو سوال تھا، آپ یقین جانیں ایک لفظ ہے، عجب اتفاق۔ اتفاق، اتفاق سے شروع ہوا، کیونکہ میں اس سے پہلے لندن میں تھا اور 20 سال ہم ایز اے فیملی وہاں گزار رہے تھے، اور میں نے بینکنگ میں اپنا کریئر کا آغاز کیا تھا 18 سال کی ننھی منی سی عمر میں، اور 14 سال وہاں خدمات دے کر پھر میں نے جب ریزائن دیا 1990 میں، تو 1 سال پھر میں نے ایک کنسلٹنگ کمپنی کے ساتھ کام کیا لندن میں، ڈالنی گلی، اتنی کمائی نہیں ہو پائی، تو میں نے سوچا کہ یار پاکستان سے ویسے تو بہت لگاؤ ہے، لیکن وہ روحانی لگاؤ تھا، دماغ کہتا تھا وہیں رہو لندن میں، کیونکہ وہاں پر کام کے مواقع زیادہ تھے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ کڑکی ہو رہی ہے، اگر معاشی کڑکی نہ ہوئی ہوتی تو پھر شاید میں یہاں نہ آتا، یہ دل کی بات ہی رہتی اور صرف شاعری کی حد تک۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ جو رقم بچ گئی ہے اور جو بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اس میں صرف 3 مہینے میرے پاس ہیں اور پھر میں دیوار سے ٹکراؤں گا، اور وہی رقم پاکستان میں 2 سال مجھے مارجن دے رہی ہے۔ تو وہ جو 2 سال کی ریلیف تھی اس کو ذہن میں رکھ کر، اور میرا رومانس بھی پورا ہو گیا، تو میں پاکستان 91 میں اپنی فیملی کو لے کے آیا، اور 10 جون 91 کو جب میں یہاں پہنچا ہوں اپنی خالہ کے یہاں رہا، چکلالہ رالپنڈی، اور دوسرے دن میرے کزن آئے اور انہوں نے کہا کہ کامران کیا ارادے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس ٹائم ہے، میں آرام سے سوچوں گا، دیکھوں گا۔ اچھا، ٹریننگ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ جب بھی چھٹیوں پہ آتا تھا اس عرصے میں
تو میں اکثر یہ شیئر کرتا تھا کہ بھائی پاکستان میں ٹریننگ کا کیا اسکوپ ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے زندگی کا پہلا کورس ڈیل کارنیگی کا اٹینڈ کیا تھا 1981، اور اس کا عنوان تھا افیکٹو اسپیکنگ اینڈ ہیومن ریلیشنز. اور 81 کے بعد وہ جو کورس میں نے اٹینڈ کیا تو اس سے میرے اندر بڑا پازیٹیو چینج آیا. اور پھر 84 میں نے ان کا ایک کورس کیا، پھر اس کے بعد 89 میں ایک کورس کیا. تو مجھے اندازہ تھا کہ ٹریننگ کا کمال کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور پاکستان میں سوچتا تھا کہ یہ کروں. لیکن جب بھی میں چھٹیوں پہ آتا تھا یہاں پر اور کسی سے بھی بات کروں، ارے بھائی پاکستان میں سکھانے والے بہت ہیں، سیکھنے والا کوئی نہیں. تو آپ کو اگر یہ شوق ہے تو آپ رضاکارانہ طور پہ کیا کریں، ورنہ ڈھنگ کا کام کریں. میں کہا ڈھنگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کوئی نیٹنگ یونٹ لگا لو یا کہیں جاب کر لو. تو میرے کزن جو ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے کوئی شوق ظاہر نہیں کیا ٹریننگ کی طرف، تو انہوں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ اگر تم بھی نہیں کرو گے نا تو تم ٹٹو ہو، یو آر اے ومپ. تو کزن جب کہتا ہے اس قسم کی بات تو میں نے بھی جواب میں کہا کب اور کہاں، مذاق میں. انہوں نے کہا کل 8 بجے میں تمہیں پک کروں گا. تو یہ 11 جون کی شام کو گفتگو ہو رہی تھی چکلالہ میں، اور جناب 12 جون کو انہوں نے مجھے پک کیا 8 بجے اور لے گئے پاکٹیل. پاکٹیل ان دنوں آج زونگ ہے، اور کیبل اینڈ وائرلیس کمپنی تھی. 1.5 سال اس کو ہوئے تھے لائسنس ملے ہوئے، اور کرس ایڈورڈز وہاں کے سی ای او تھے، تو وہ مجھے لے گئے ان سے ملانے. تو یہ 12 جون جو ہے 1991، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ آغاز ہوا، کیونکہ اس گفتگو سے KZR پڑھا. اور KZR جو تھا وہ میرا نام کامران ذیشان رضوی، تو وہ زیڈ جو ہے وہ اس لیے میں بیان کرتا ہوں. لیکن کیونکہ KZR میں چاہتا نہیں تھا کہ ادارے کا نام ہو، لیکن اب کیونکہ انہوں نے پوچھا تم کس ادارے سے آئے ہو، اور ایک بندہ 20 سال کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن ملاقات کر رہا ہو تو وہ کیا کہے گا؟ تو میں نے KZR کہہ دیا، تو وہ نام ادھر پڑ گیا. اب میرا مشن یہ تھا کہ یہ نام جو ہے ہٹانا ہے، اور مختلف نام کے ذریعے برانڈز ہوتے ہیں نا کے نام، تو اس حوالے سے پھر میں نے سوچا کہ سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. تو یہ ہے، اس طرح سے شروع ہوا تھا. اور شوق جو تھا وہ یہ کہ انسانی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے، اور میرے ذہن میں کوئی مارکیٹ نہیں تھی. آلدو پہلا اسائنمنٹ پاکٹیل میرا تھا، لیکن میری نظر میں ہر وہ شخص جو زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، ذہنی طور پہ توازن رکھتا ہو، لیکن دھیمی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے اندر شدت اور ایک مقصد با مقصد زندگی گزارنے کا ظرف آ جائے، شوق آ جائے، بس یہ تھا. تو کسان بھی اس میں ہیں، تو فوج بھی ہے، تو اس کے اندر آپ کے تعلیمی ادارے بھی ہیں، اساتذہ ہیں، طلباء ہیں. اب انسانیت کہاں نہیں ملتی؟ تو انسانوں سے مخاطب ہونے کا جو جذبہ تھا وہ لے کے پھر میں چلا ہوں الحمدللہ. سر دیکھیں پاکستان ایک نئی نظر سے، آپ نے ٹریننگ کو جوڑا ٹور کے ساتھ، اور اب آپ نیشن وائڈ ٹور کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹریننگ سیشنز بھی دے رہے ہیں. یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ اچھا، یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ اتنا عرصہ یہاں پاکستان میں کام کیا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملا، سیکھا بھی ہے اپنے شرکاء سے. یہ جو پارٹیسپنٹس ہوتے ہیں اور ان کو ہم اپنے نظریے بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے. تو مجھے یہ احساس ہوا، اور خاص کر کے ینگ لیڈرز کانفرنس جو ہم 2002 سے چلا رہے ہیں، اس میں اب 19 ہو چکی ہیں، 20واں جو ینگ لیڈرز کانفرنس جس کو ہم YLC کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ سپٹمبر میں ہے. اور ینگ لیڈرز کانفرنس 6 دن 5 راتیں، نوجوان ہر علاقے سے آتے ہیں، لو انکم، ہائی انکم، اور مختلف عقیدوں سے، مذاہب سے، نوجوان لڑکیاں، لڑکے 18 سے 24 سال کی عمر، ان کے ساتھ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سنس 2002. تو میں نے یہ سوچا کہ سب سے انٹینس ہمارا جو انٹریکشن ہے YLC کے دوران اسی طبقے سے ہے، اور جنہوں نے 19 سال پہلے کیا ہوگا اور ان کی عمر 20 سال ہوگی، تو آج تو وہ ماشاءاللہ 39 کے ہوں گے، اور ایک اعلیٰ عہدے پہ بھی فائز ہو سکتے ہیں، ذمہ داریاں بھی ہوں گی. تو میں 4 سال پہلے سے یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ یار یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کانفرنس کو اٹینڈ کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے المنائے ہیں جو YLC کے علاوہ بھی ہیں،
تو ان سے مل کے دیکھیں تو یہ کر کیا رہے ہیں اپنی زندگیوں کے ساتھ اور کہاں پہنچے اور ان کے ہونے سے معاشرے کو کیا مل رہا ہے. تو یہ میرے اندر ایک طلب تھی پچھلے 4-5 سالوں سے. تو اتفاق سے ایاز مورس جن کا ایک یوٹیوب چینل ہے ماسٹر ٹی وی, تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا مارچ کے مہینے میں, اور انہوں نے یہ شوق ظاہر کیا کہ وہ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں اور وہ اکثر بہت سے لوگوں کے انٹرویوز لیتے بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ کیلنڈر دیکھتا ہوں, اور ان کو میں نے ڈیٹس بتائیں اور کہا کہ آپ زوم پہ یا اسٹریم یارڈ پہ جس پہ بھی چاہیں آ جائیں. اور کووڈ آپ جانتے ہیں کہ چل رہا ہے, تو عموماً یہ طریقہ لوگوں نے اختیار کیا تھا. تو انہوں نے اصرار کیا نہیں سر فزیکل ہوگی. تو پھر فزیکل کے لیے میں کہا تم ہو کہاں؟ تو نے کہا میں کراچی میں ہوں لیکن میرا اسلام آباد کا ٹور پھر سے لگ رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس ونڈو میں اگر آپ ٹائم دے دیں. تو ایاز کے ساتھ پھر یہ انٹرویو کا سلسلہ ہوا, اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک انوکھی صلاحیت ہے. اور کیونکہ یہ ٹور ٹل کیوں رہا تھا؟ وہ ٹل اس لیے رہا تھا کہ آئی ڈڈ ناٹ وانٹ کہ میں اتنا بڑا سفر کروں نیشن وائڈ اور اس کو کیپچر نہ کر سکیں. اینڈ مجھے ایک ایسی شخصیت چاہیے تھی جو اس ٹور کو پوری طرح سے کیپچر کرے اور لوگوں کی کہانیاں, انسپائرنگ سٹوریز جو ہیں ان کو ریکارڈ کریں, اور اس علاقے میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت ہو, اور ایک ڈاکیومنٹری کی شکل اختیار ہو اس پورے ٹور کی. تو میں نے ایاز سے ایسے ہی کہا کہ بھائی تم نے میرا انٹرویو تو لے لیا ہے, میں یہ سوچ رہا ہوں کیا تم میرے ساتھ شریک ہوگے اس سفر میں یا نہیں. تو تھوڑا بہت اس نے جانکاری کی اور اس نے کہا کہ یہ خیال تو بہت اچھا ہے. تو پلان بنا جون میں کہ جون 15 سے لے کر ہم 30 تاریخ تک اس کھڑکی کے اندر یہ ٹور کرتے ہیں. لیکن آپ غور کریں کہ کووڈ بھی ہے, گرمی کی شدت بھی ہے, اور اتفاق سے یہ ہوا کہ انہوں نے ہاں کی. میں نے چھٹی لی کارنیلین اور اسکول آف لیڈرشپ سے, اور میں کہا میں اینیول لیو پہ ہوں کیونکہ یہ میرا پرائیویٹ پروجیکٹ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جاؤں اور اپنے دوستوں سے ملوں. اور کہاں. تو پھر ہم نے 15 دن کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھا کہ کیا ممکن روٹ بن سکتا ہے, اور بائی روڈ کرنا ہے, یہ بائی روڈ کرنا ہے. تو اسلام آباد میں ہوں, ایاز مورس کراچی میں ہے, تو آغاز کہاں سے کریں گے؟ ہم کوئٹہ سے کریں گے. تو وہ کوئٹہ پہنچے اور میں پہنچا کوئٹہ, اسلام آباد اور لاہور اور سکھر سے ہو کر. اور کوئٹہ میں اچھا اب یہ جو پرائیویٹ وزٹ ہے, اب بجٹ میرے پاس اتنا ہے نہیں, تو یہ جو پورا سلسلہ ہے اس کی کاسٹ بھی بہت ہوگی. تو ہمیں تو چاہیے میزبان جو کہ ہمارا قیام اور طعام کا بھی خیال کریں اور ہمارے سارے نخرے اٹھائیں. تو یہ وائلسینس جو ہیں جن کے ساتھ ایک بڑا دلی لگاؤ بھی رہتا ہے, تو جب ان سے ہم نے کہا کہ بھئی میں یہ ٹور کرنے جا رہا ہوں, ڈیٹس اناؤنس نہیں کی کیونکہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ زیادہ انکنٹرولڈ رش ہو جائے, تو ہم نے کہا کہ ان باکس کر دیں اگر آپ موجود ہیں, آر ولنگ ٹو اٹینڈ دا میٹ اپ. تو ہم نے کہا کہ یہ ملاقات ہے وائلسینس کی, اور وائلسینس کے جو دوست احباب ہیں یا جنہوں نے میرا کورس کیا ہوا ہے. تو کوئٹہ میں محمد اسامہ میزبان بن گئے, اور پھر وہاں سے خیرپور ہم جب گئے تو خیرپور میں آپ کے علی رحمان سمرو ہمارے میزبان بنے, عمر صلاح الدین, اور وہاں خیرپور سے ہمارے بہت یوتھ ہیں YLC کے جنہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے سپورٹ کیا اور ملے, اور آپ سمجھ سکتے ہیں جو پیار محبت کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر خیرپور سے دادو فرحان علی جمالی انہوں نے میزبانی کی, اور میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے بڑا خیال رکھا اور بہت سی چیزوں کو مینیج کیا. اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم حیدرآباد پہنچے تو وہاں سکندر فیضان تھے, انہوں نے بڑھ چڑھ کی شرکت کی, اور میرے حیدرآباد میں ماموں بھی ہیں, ایک اکلوتے ماموں, اور پھر کزنز میرے بہت سارے ہیں. تو ان کو خبر ہو گئی تو سکندر سے میں نے کنیکٹ کر دیا ان کو, اور اس طرح سے وہاں بھی بہت کچھ ہوا. اور پھر کراچی پہنچے, کراچی میں رمیسہ سروہی نے میزبانی کی اور سلسلہ بہت اچھا گیا. وہاں شرین نقوی نے بھی شرکت کی جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا ینگ لیڈرز کانفرنس کا. اور اس کے بعد پھر سب سے لمبا جو ٹرپ تھا ہمارے لیے وہ تھا کراچی سے بھاولپور, جو 12 گھنٹے کا تھا. اور بھاولپور پہنچے تو اتنا سکون ملا, اتنی پیاری جگہ ہے. وہاں پر لقمان عبداللہ نے ہماری میزبانی کی, اور اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر جاوید اقبال بھی موجود تھے, تو انہوں نے بھی آ کے ہماری محفل میں اپنا رنگ دکھایا اور بہت سی اچھی باتیں کی.
اینڈ وہاں کی جو ہسٹری ہے اور جس خوبصورتی سے لوگ چیزوں کو مینیج کیا ہوا ہے بہاولپور میں، حوصلہ بڑھا، صفائی بھی تھی اور کلچر بھی تھا اور سکون بھی تھا. اور پھر بہاولپور سے ملتان آئے، صوفیوں کا وہ گڑھ ہے اور کیا جگہ ہے اور بہت ترقی ہو رہی ہے. اور ملتان میں ہمارے زین بلوچ نے میزبانی کی اور وہاں پر ڈاکٹر ندیم آبدی سے ملنے کا موقع ہوا. SEDC میں آپ ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر میرا ایک، جس طرح آپ میرا انٹرویو لاہور میں کر رہے ہیں، اسی طرح وہاں پر محسن نے میرا انٹرویو کیا تھا جو کہ اب براڈ کاسٹ ہو گیا، اس نے رلا دیا مجھے. تو ملتان واز اے ویری بیوٹیفل ایکسپیرئنس ایز ویل. اور پھر ملتان کے بعد ہم لاہور آئے، فیصل آباد، ہاں فیصل آباد پہنچے اور حیدر مراج نے ہماری میزبانی کی. اور فیصل آباد بھی کیا شہر ہے، گھنٹہ گھر گئے، وہاں دال چاول کھائی اور وہاں کا جو ایک ڈائنامک ہے نا بہت ہی کمال کا تھا. اور ادھر بھی جو شرکاء آئے تھے، ہر جگہ بہت پازیٹیو انرجی، یعنی مثبت توانائی محسوس ہوئی. اور فیصل آباد کے بعد پھر ہم آپ کے شہر لاہور میں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ لاہور آئے اور قاسم علی شاہ سے نہ ملے. اور شکر الحمدللہ کہ وہ بھی حیات ہیں، میں بھی ہوں، اور ان کی تنظیم بھی چل رہی ہے. اور تو انہوں نے وقت دیا اور ہم آپ کے ساتھ آج بیٹھے ہیں. اور انشاءاللہ یہاں سے اب ٹور جو ہے وہ اسلام آباد جائے گا، جو کہ میرا گھر بھی ہے، اسلام آباد میں میری رہائش ہے. اور پھر اسلام آباد کے بعد انشاءاللہ پشاور پہ ہم کلوز کریں گے. تو یہ جو سفر ہے یہ کوئٹہ سے پشاور کا ہے، آگے جانے کی ہمت نہیں ہے ناردرن ایریاز میں. لیکن اس پورے سلسلے میں تقریباً 20-25 لوگوں نے شرکت کی ہے ہر شہر کے اندر، اینڈ اٹ واز بائی انویٹیشن اونلی، تاکہ ہم سلسلے کو مینیج کر سکتے. اور ایاز مورس اس پورے سلسلے میں آئزیک کے ساتھ، آئزیک شریف اور شکیل، محمد شکیل جو گاڑی چلا رہے تھے، ان دونوں کا بڑا اہم کردار تھا. بیکاز بہت سے ایسی چیزیں ریکارڈ کرنی ہوتی ہیں جو کہ پھر بعد میں ڈاکیومنٹری کی شکل اختیار کریں. مقصد اس پورے ٹور کا یہ تھا کہ ہم نئی نظر سے پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور نئی نظر آپ کی ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ جس امنگ کو لے کے بیٹھے ہیں، جس انداز سے اس معاشرے میں بہتری لانے کا سوچتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور ملک میں اگر ہم لوگوں کو مثالوں کے ذریعے انسپائر نہ کریں تو پھر عموماً ہم دوسری قسم کی خبروں سے شکستہ بھی ہو سکتے ہیں، مایوس بھی ہو سکتے ہیں. تو ایئر ویوز کے اندر میں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ ہیں جو اچھائی کر رہے ہیں، کیوں نہ ان کی سٹوریز کو اکٹھا کیا جائے. تو یہ جو چیلنج ہے یہ اب ایاز مورس کا ہے اور اس کی ٹیم کا، کہ وہ اس ساری کتنے 500 GB ریکارڈنگ کی ہے ان لوگوں نے، اور 5000 کلومیٹرز چلائے ہیں ہمارے محمد شکیل نے. لیکن دیکھو اس کے ماتھے پہ بل تک نہیں آیا، بڑا اچھا سلوک کیا ہے میں نے ان سب کے ساتھ. تو یہ تو ٹور کی بات تھی. اور اب مرکزی خیال، اور 10-15 منٹ میں لیتا تھا خطاب کا، پھر باقی ٹائم ان کا ہوتا تھا، وہ اپنی کہانیاں سناتے تھے. تو جو پیغام میں دے رہا تھا یہ میں ضرور چاہوں گا کہ سننے والے بھی، سامعین، ناظرین، ان کو بھی میں دوں کہ دیکھو یار، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی سب سے بہترین مخلوق ہیں، اس پہ کسی کو شک نہیں ہے. احسن تقویم میں سنتا آ رہا ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے. کوئی بالغ اس ملک میں اس کو نہیں انکار کرے گا کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی سب سے بہترین مخلوق. یا اس سے بڑا اعزاز ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ پہاڑیوں سے بڑھ کے، سورج سے بڑھ کے، چاند سے بڑھ کے، دریاؤں سے بڑھ کے ایک ایسا اعزاز ہے جس کو ہم سب جانتے تو ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کو جان کر ٹھنڈ کیوں آ گئی، ذمہ داری یہ کیوں نہیں بنی. ہمیں ایز اے ہیومن بینگ یہ جاننا ہے کہ بھائی اگر اللہ نے اتنا بڑا اعزاز ہمیں دیا ہے تو کچھ دے کے دیا ہے، ایسے نہیں دیا. اس نے ہمیں کن صفات سے، کن صلاحیتوں سے، کن امکانات سے نوازا ہے، اس کو دریافت کرنا، اس کو ٹٹول کے نکالنا اور اس کو بروئے کار لانا، تاکہ جب ہم کچھ بھی کریں اس دنیا میں تو اس کا نام روشن ہو. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا. اور ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا صرف اور صرف میرے خیال سے یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، جھاڑو لگائیں، کھانا پکائیں،
ملک چلائیں یا ہم کسی ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے ہوں یا کوئی چینل چلا رہے ہوں، جو بھی کام کریں خلوص نیت سے کریں، لیکن اس معیار کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ لوگ دیکھ کر اور متاثرین یہ کہنے پہ مجبور ہوں سبحان اللہ، اور یہ نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی تعریف کیسے کریں گے اگر ہمارے اعمال اتنے ڈھیلے ہوں گے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو ٹور کیا ہے میں نے بڑی خوبصورت چیزیں دیکھی، حسن دیکھا، نیچرل بیوٹی ملک کی دیکھی، پیارے لوگ دیکھے۔ اب آپ جانتے ہیں مہمان نوازی ہمارے یہاں بھری ہوئی ہے، بہت خلوص بھرا ہوا ہے، محبت تھوڑی سی آپ دیتے ہیں تو آپ کو 10 گنا زیادہ دیتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ لیکن اگر آگاہی سے ان کو نواز دیا جائے کہ تم ہو کون اور تمہیں کرنا کیا ہے، یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے جن سے ہم ملے وہ تو ماشاءاللہ اپنے سطح پہ کر رہے ہیں، لیکن یہ انجیکشن میں نے پھر بھی لگایا کہ دیکھو میری تم سے توقعات یہ ہیں کہ یا تو تم ورلڈ کلاس کی کوشش کرو تاکہ اللہ کا نام اور روشن ہو، ایمپلیفائی اٹ، ورنہ تھرڈ کلاس ہو، اور تھرڈ کلاس کی کیا گنجائش ہے؟ ہم مسلمان اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر ہمیں سورہ فاتحہ کو دوبارہ سے سمجھ کے ساتھ پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس کو جینا بھی ہے، کیونکہ دیکھیں نماز کے بغیر تو ہم اس کے قریب نہیں آتے، اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو سچائی میں رہ کے دعا مانگے تو کیا بات ہے، اور اس کا مفہوم دیکھیں آپ کتنا پیارا ہے۔ تو میں یہ پیغام جو ہے چاہتا ہوں کہ ضرور دوں کہ آپ سورہ فاتحہ، کیونکہ اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، اس کا جو مغز ہے اگر مفہوم سے بھی آپ آشنا ہوں اس کو اپنی زندگی کا جز بنائیں، کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب وہ جانتا ہے، کوئی پرائیویسی کی تو بات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سب جانتا ہے تو اس سے تو جھوٹ نہ بولو، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اس کو کہتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا، تو پھر ہمیں ٹینشن کس بات کی ہے، ہمیں فکر کس بات کی ہے؟ وہ سب کو پال رہا ہے اور میں بھی اس میں شامل ہوں۔ جب تعریفیں اس کی ہیں تو میں ادھر ادھر ہینڈ پمپ کیوں چلا رہا ہوں؟ تو یہ ایک اتنا اہم نقطہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بالکل حوصلہ افزائی کریں، تعریف کریں، لیکن ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ آپ غور کریں کہ ہر تبادلہ خیال میں اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان فیشن میں آ کے انشاءاللہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ وہ مذاق بن جاتا ہے کہ خود نہیں کرنا تو اللہ پہ ڈال دیا، نعوذ باللہ۔ ایسی باتیں جو ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ اور قیادت کے بارے میں آپ نے جو بات پوچھی تھی وہ بھی میں بتا دوں تھوڑا سا میرا نظریہ جو اس میں ہے، لیڈرشپ۔ سر آپ نے ینگ لیڈر کانفرنس کی بات کی اور اس پہ آپ نے کام بھی بہت زیادہ کیا، سر لیڈرشپ کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ لیڈرشپ تم جانتے ہو یار بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت ریسرچ کی گئی ہے، خاص کر کے مغرب میں بھی، اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں علامہ اقبال اور بہت سے اور ہمارے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ہمیں اس کی طرف گائیڈ کیا ہے۔ میری جو سمجھ میں باتیں آئی ہیں اس کا نچوڑ میں یہ سمجھا ہوں مختلف ذرائع سے کہ قیادت جو ہے ایک رویے کا نام ہے۔ میں کس طرح بات کرتا ہوں، کس طرح اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، میرا انداز کیا ہے، میرا طرز عمل کیا ہے، اور لوگوں کے ساتھ میرا جو تعلق بنتا ہے وہ کس معیار کا بنتا ہے اور کس بنیاد پہ بنتا ہے۔ رویہ ہے، اور نفس بھی رویہ ہے، بیہیویئر۔ حکیم تو یہ چھو کے بتا دیتا ہے کامران صاحب کچھ گڑبڑ ہے، تو اگر آنکھوں میں آنسو ہیں وہ بھی رویہ ہے۔ تو جو چیز ظاہر میں ہے اور حرکت میں ہے وہ رویہ کہلاتی ہے۔ تو قیادت جو ہے میری نظر میں ایک سادہ سا رویہ ہے، اور وہ رویہ جو ہے اگر ہم اس کو جاننا چاہیں تو اس کا تعلق عہدے سے نہیں ہے۔ عہدہ ہونا لیڈر نہیں بناتا، اور لیڈر کو عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیادت جو ہے وہ گھر میں بھی ہے، قیادت آپ کے اسکول میں بھی ہے، سوسائٹیز بھی ہوتی ہیں، قیادت تو آپ کے ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ ہر شعبہ زندگی میں ہے۔ تو لیڈرشپ کی جب بھی بات ہو تو پھر فالوورشپ کی بھی بات کرنا لازمی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا سپورٹ ہے۔ جیسے دن رات کی بات ہوتی ہے، اچھائی برائی کی بات ہوتی ہے، اسی طرح سے لیڈرشپ اینڈ فالوورشپ ساتھ چلتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں لیڈر ہوں تو میں پہلے فالوور تھا اب لیڈر ہو گیا،
میں لیڈر بھی ہوں, فالوور بھی ہوں. ٹھیک ہے. مسلسل یہ سلسلہ چلتا ہے, اور اس کو کبھی بھی ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اب میں ایک بڑا معتبر ہستی بن گیا ہوں, دوسروں سے نہیں سیکھ سکتا, سکھانے آیا ہوں. بیکاز ایوری ون ہیز اے پرسپیکٹو. زاویے, آپ نے اشفاق احمد صاحب کا بھی ذکر سنا ہوگا, وہ زاویوں کی بات کرتے ہیں. اچھا علم اور کارآمد بات کہیں سے بھی آئے, اس کو تسلیم کرنا وہ بھی قیادت ہے, وہ فالوورشپ کا ایک پہلو ہے. تو میں ٹیچر ہوں لیکن اسٹوڈنٹ بھی ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ میں اسٹوڈنٹ تھا اور اب ٹیچر بن گیا تو وہ غلط ہوگا, کیونکہ انسان اگر آپ دیکھیں, ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کی گود سے قبر تک سیکھتے ہی رہو, کیونکہ جتنا سیکھو گے اتنا تمہیں احساس ہوگا کتنا کم آتا ہے. علم کی تعریف یہ ہے کہ آپ جھکتے چلے جائیں گے جتنا سیکھتے چلے جائیں گے, اور آپ کو یہ احساس بڑھتا جائے گا, یار مجھے تو یہ بھی نہیں پتا, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. اور ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ میں اب جان چکا ہوں, وہ اندھیرے میں آ گیا. یہ ایک پہلو ہے علم کے بارے میں جو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ذہن میں رکھیں. اور پھر لیڈرشپ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ لیڈرشپ میں آپ کو لوگوں کو انکریج کرنا ہے, گائیڈ کرنا ہے, حالات جتنے مشکل کیوں نہ ہوں. اور ہر وہ خیال جو کہ ہم دل کو لگا کے چلتے ہیں, اس خیال کو حقیقت بنانا. مثلا آپ نے ایک خیال سنا ہوگا, ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اب یہ اگر عملاً ہماری قیادت میں ظاہر نہیں ہوتا اور ہم زبانی کلامی کرتے ہیں تو پھر زیادتی ہے, بالکل زیادتی ہے. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ مرتبہ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو, اس کا ایک مقام ہو, لیکن آپ غور کریں, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے. اگر آپ کو مرتبہ چاہیے تو اپنی ہستی مٹائیں. اب یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تو لگتی ہیں لیکن ہے. اب قیادت میں ایک اور بڑی پیاری چیز ہے, وہ یہ کہ آپ نہ صرف خود کو آزاد کریں, دوسروں کی سوچ کو آزاد کریں, تاکہ وہ آزاد خیالی سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں, اور اختلاف رائے جب ہو تو اس میں بہتر خیال کو فالو کیا جائے بنسبت آپ کو, کیونکہ آپ بڑے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. لیکن اس آزادی کے لیے پابندی لازمی ہے, آزادی پابندی کی محتاج ہے. تو یہ چند ایسے پہلو ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ قیادت کو نہ صرف اپنے اوپر نافذ کرنا ہے, ایک بہتر رویے کے لیے درد دل کے واسطے پیدا کیا. اب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور جو میری بات چیت ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, ایک جیتی جاگتی مثال ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایسے ایسے ادارے ہیں جو کہ نہ صرف چند لوگوں کی بھلائی کا سوچ رہے ہیں لیکن ہر طبقے کے لیے کام کر رہے ہیں. جہاں جہاں محرومیاں ہیں وہاں پر سہولتیں پہنچا رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری انکریجڈ, ویری انسپائرڈ, اور یہ لیڈرشپ کی اعلیٰ مثال ہے. سر, کنونسنگ سکلز یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, یا کسی کے ساتھ بھی آپ انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں. نیگوشیشنز اور کنونس کرنا یہی ہر مسئلے کا حل ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہم نے اگر کسی کو کسی بات پہ کنونس کرنا ہو تو اسے کیسے کیا جائے؟ ویری گڈ. دیکھیں, یہ جو نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں یا کوئی خیال ایسا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا اپنائے, بہت اہم سوال ہے, اور اس کا مظاہرہ بے شمار جگہوں پہ ہو رہا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ ٹیچر کے بیچ میں, والدین اور بچوں کے بیچ میں, سب آرڈینیٹس اور باس کے بیچ میں, وزراء اور وزیر اعظم کے بیچ میں, ہر سطح پہ یہ چیز چلتی ہے. قائل کیسے کریں کسی کو؟ اچھا, اب قائل کرنے کے لیے آپ کو ایک پہلی شرط تسلیم کرنی ہے کہ جس سے آپ مخاطب ہیں اس کا دماغ کھلا ہے یا بند ہے. آپ کبھی بھی کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اگر دروازہ بند ہو, اور اگر آپ بند دروازے سے گھسنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ چوٹ. تو اکثر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس نفسیاتی دنیا میں, بند دروازوں میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے چلم چلی شروع ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے آپ مخاطب ہیں, جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسا عمل کریں جس کا آپ کو شوق نہیں ہے, اور وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس کی افادیت کا پتہ نہیں ہے. اور اب میں اگر آپ کو وہ تجویز دوں گا کہ یار تم ایسا کرو, وہ بنجی جمپ کر کے آؤ, تو آپ کا پہلا رسپانس ادب میں ہوگا کہ سر تھینک یو فار سجیسٹنگ بٹ آئی ریئلی وڈ ناٹ لائک ٹو, ایسی قسم کا رسپانس ہوگا.
تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے پہلے تو آپ کے مائنڈ کا دروازہ کھولنا ہے. اس کے لیے مجھے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ دروازہ ہے کہاں. اب وہ دروازہ جاننے کے لیے، کیونکہ نفسیاتی دنیا میں دروازہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ یہاں ماتھے پہ بنا ہوا ہے. تو مجھے کرنا ہی ہوگا، آپ سے بات چیت کرنی ہے، آپ سے سوال جواب کرنے ہیں، سننا ہے. لسننگ از دا کی. کہ جیسے آپ کتاب سامنے رکھی ہو اور آپ اس کو نہ پڑھیں تو آپ کو کیا پتا کتاب میں کیا ہے. اسی طرح سے اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کو میں نہیں سن رہا تو مجھے کیا پتا کہ آپ کے اندر کیا کیا خیالات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں تو آپ میرے بارے میں تھوڑا بہت جان رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے کتاب پڑھنے کے برابر ہے. تو جب آپ کسی کو سنتے ہیں آپ اس کو پڑھتے ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے. جب جانکاری ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا کھڑکیاں کہاں ہیں، دروازے کہاں ہیں، کون سی بات اس کو اپیل کرے گی، کون سی بات نہیں کرے گی. اچھا اس پوری کہانی میں صرف جائز میں رہنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ناجائز بھی ہو سکتی ہیں. بالکل. تو جائز میں رہتے ہوئے جب دروازہ آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ جب اپنا خیال اس لمحے سننے کے بعد، دروازہ دریافت کرنے کے بعد، اس کو کھولنے کے بعد جب آپ اپنا نقطہ پیش کرتے ہیں، وہاں سے رسپانس آتا ہے ہاں یہ قابل غور ہے. ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے، لیکن انہوں نے ریسیو کر لیا. جب انہوں نے ریسیو کر لیا اور بلو ٹک آ گئی واٹس ایپ کے اوپر، تو اب آپ کو اطمینان یہ تو ہے کہ آپ کی بات پہنچی تو ہے. اب اس پہ وہ عمل کیا کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. اب ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اختلاف کرے، وہ اگری کرے یا نہ کرے، یہ تو حق ہے، میرا انفرادی حق ہے. لیکن سمجھنا ایک دوسرے کو اجتماعی حق ہے. تو اگر آپ نے مجھے کچھ کہا اور مجھے نہیں سمجھ میں آیا تو اٹ از مائی رائٹ ٹو انڈرسٹینڈ یو اینڈ از یور رائٹ دیٹ یو آر انڈرسٹوڈ. تو سمجھنے کی دنیا میں ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. اتفاق یا اختلاف یہ ہمارا ذاتی حق ہے. اسی طرح رسپیکٹ بھی ہے، اور اگر رسپیکٹ نکال دیں تو قائل کیا کریں گے کسی کو آپ. اور احترام ہر انسان کا حق ہے. پسند ناپسند میرا اپنا ذاتی فعل ہے، مجھے فلاں پسند ہے فلاں نہیں پسند، لیکن احترام سب کا کرنا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں. سر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہو جب آپ نے سوچا ہو کہ یہ تو بہت مشکل ہے، آپ مایوسی کی طرف گئے ہوں، کیا کوئی ایسا وقت کبھی آیا؟ بالکل آیا. اور زندگی کی جب بھی بات کی جائے اور مشکلات کی جب بات کی جائے تو میرے لیے وہ ایک بہت پیاری مثال میں نے کہیں دیکھی تھی کہ جب آپ کسی پیشنٹ کو ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں نا تو وہ ایک ڈیش بورڈ لگا ہوتا ہے جس میں وہ ہارٹ بیٹ، تو ایسے ایسے ہو رہا ہوتا ہے، کچھ ٹنگ ٹنگ پنگ پنگ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ ڈاکٹرز دیکھ کے، نرسز دیکھ کے کہتے ہیں پیشنٹ صحیح ہے، دھڑک رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر فلیٹ لائن ہو جائے، مر گیا. تو زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. تو کامیابی کو پہلے ہم دیکھتے ہیں اور پھر میں اپنا آپ کو مثال دیتا ہوں کہ گر کے اٹھنا، گر کے اٹھنا، گر کے اٹھنا بار بار، یہ ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرتا ہے. آپ کو نہ صرف مضبوط کرتا ہے، ایک سبق دیتا ہے، اور ساتھ میں دوسروں کے لیے انسپریشن بھی بنتی ہے بات. گر کے اٹھنا. تو میں گرا ہوں، بہت دفعہ گرا ہوں، فیل ہوا ہوں، ناکام ہوا ہوں. اور اس پورے سلسلے میں اگر عقیدہ نہ ہو اور ایک سوچ کی سمت مثبت نہ ہو، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہ ہو، تو پھر انسان گر کے ٹس ہو جاتا ہے، چت ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس ناک آؤٹ. تو جہاں آپ نے ہار مانی، بس سمجھ لیں کہ وہاں پر آپ ناکام ہو گئے اور آپ موت سے پہلے بھی مر گئے. تو زندگی میں ہار نہیں ماننی. زندگی میں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ یار چوٹیں لگیں گی، مار کھائیں گے. اب بیٹسمین یہ سوچ کے جائے کہ مجھے چوٹ نہیں لگے گی تو کیسے کھیلے گا؟ وہ تیاری کے ساتھ جاتا ہے اور گیندیں فیس کرتا ہے، ہیلمٹ پہنتا ہے، احتیاط بھی کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے چوٹیں آتی ہیں. تو اسی طرح زندگی میں آتی ہیں. تو میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا وہ یہ کہ جو اہم واقعہ تھا جس نے مجھے اللہ کے قریب لایا وہ یہ تھا کہ میں MBA کا جو کورس تھا 1987 یونیورسٹی آف اسٹریتھکلائڈ، اس پہ کرشمہ تھا کہ میں وہاں داخلہ مجھے مل گیا. اٹ واز اے 1 year فل ٹائم MBA پروگرام. 2 مہینے بڑے مزے آئے. ڈیل کارنیگی کورسز کیے ہوئے تھے تو کانفیڈنس تھا، بات چیت کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن ایکیڈیمکلی میں بڑا رسٹی تھا، بہت ہی
شوق نہیں تھا پڑھائی کا، ویسے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو اب امتحان جب سر پہ آنے لگے اور فل ٹائم کورس ہے، یہ گلاسگو میں ہو رہا تھا، میں لندن میں رہتا تھا، تو ٹرین سے ہر ویکینڈ سفر کرتا تھا. بس سمجھو پشاور کراچی کا ٹرین کا سفر چل رہا ہے. جی ہر ہفتے. فیملی وہاں تھی لندن میں اور یہ گلاسگو میں ہو رہا تھا. تو اور اکیلے جب ہاسٹل میں آپ رہے ہیں اب کمرے کے اندر اور اس بالکل انوکھی جگہ، اور آپ کے سامنے سوائے شکست کے اور کچھ نظر نہ آ رہا ہو، کیونکہ اب امتحان قریب ہے، کتابیں بہت سی پڑھنی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، دوست احباب ہیں نہیں، سپورٹ گروپ نہیں ہے، اکیلا پن ہے. تو بند گلی. تو جب میں بند گلی پہ پہنچا ہوں تو مجھے صرف ایک ہی خیال آیا کہ یہ تو مجھ سے ہوتا نہیں ہے، اور اگر مجھ سے نہیں ہوتا تو پھر یہ جو ہم بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی صفت ہے کن فیکون، بی اینڈ اٹ از، تو یہ اللہ ہی کرا سکتا ہے، مجھ سے تو نہیں ہوتا. اور اس وقت مجھے یاد ہے رات کے 2 بجے ہوں گے، میں بہت ہی ڈپریسڈ تھا، اور میں نے رو کے گڑ گڑا کے اس سے پھر رجوع کیا، اور میں نے کہا اللہ اگر تو ہے تو پھر تو یہ مسئلہ کوئی نہیں، کیونکہ مجھ سے نہیں ہونے والا، اور میں فیل ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں منہ کیا دکھاؤں گا، اب یہ دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا، بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اور بڑے دعوے کے ساتھ گھس تو گیا، لیکن اب پھنس گیا ہوں، اب تو ہی نکال سکتا ہے. اور یہ جو سلسلہ تھا یہ چلا 2 گھنٹے، 1 گھنٹے، رویا، گڑ گڑایا، اور پھر گھٹنوں پہ میں نے گھٹنوں پہ آ گیا اور سر جو ہے پلنگ پہ رکھ کے سو گیا. اینڈ اس کے 2-4 گھنٹے بعد آنکھ کھلی اور سارے بادل چھٹ گئے، کالے بادل جتنے بھی تھے، اور ہلکا پن کا احساس. اور پھر میں نے جو کتاب کھولی ہے جس نے مجھے شکست دی تھی نا، میں پڑھ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی صفحے کو کھولا اور جب پڑھا ہے تو سمجھ میں آیا. اتنی صفائی سے سمجھاؤں کہ میں حیران ہو گیا. تو میں نے نیچے لکھا اللہ اکبر. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے بیٹھا بھی ہوں تو مجھے یہ مکمل یقین ہے کہ اس کا کرم ہے تمہیں آؤ. اور اب کوئی بھی دشواری آتی بھی ہے نا تو ایک خیال ہے جو ندیم چوہان مرحوم اکثر شیئر کرتے تھے اپنے شرکاء کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اللہ کو یہ نہ کہو کہ طوفان کتنا بڑا ہے، طوفان سے کہو تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے. تو یقین جانو وہ ہے تو طاقت ہے، وہ ہے تو زندگی ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے. وہ نہیں تو پھر جینے کا مقصد ہی ختم. اس کی خوشنودی مل جائے، اس کی رضا ہم حاصل کر لیں اس زندگی میں، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. میرے خیال سے وہی دولت ہے، اور عزت بھی وہیں سے آتی ہے، ذلت بھی وہیں سے آتی ہے، رزق بھی وہیں سے آتا ہے، زندگی موت بھی وہیں سے آتی ہے. تو یہ 3 چیزیں اتنی اہم ہیں، رزق، عزت اور یہاں ہے یا نہیں ہے، تینوں اتنی اہم ہیں. ان تینوں کا وہ تعلق اللہ کی ذات سے ہے. تو ہمیں کیوں ٹینشن لینی ہے کہ میں مروں گا یا نہیں، یا کل کہاں سے آئے گا، اور عزت کے پیچھے بھاگنا، شہرت. توبہ، اللہ عزت دیتا ہے، آئے گا، اس کی فکر ہی نہیں کرنی. پیسہ آئے گا جتنا بھی ضرورت ہے. تو میری اس نظر میں بس یہ ہے کہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو شعبہ ہے یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، یہ ٹرینر کی ذمہ داری نہیں ہے. والدین نیڈ ٹو بیکم ٹرینرز، مینیجرز نیڈ ٹو بی ٹرینرز. کیونکہ دیکھو، سیکھو اور سکھاؤ یہ معاشرے کو آگے بڑھاتا ہے. ہر فرد کو اپنے چھوٹے کو سکھانا ہے، جو علم آپ کو ملا ہے وہ آگے بڑھانا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور جو خواب آپ اپنے لیے دیکھتے ہیں اس خواب کو دوسروں تک پہنچانا ہے. سر، ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں. دوسرا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک بڑا اچھا تعلق ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے فیوچر گولز صحیح معنوں میں اگر میں کہوں، گولز کا کردار کیا ہے، اہداف کیا ہوتے ہیں. اہداف اور گولز کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ دماغ کو ایک سمت چاہیے، تاکہ اگر گول نہیں ہوگا تو دماغ ایویں ہی گھومے گا، اس کو اگر ڈائریکشن نہیں ملے گی وہ آپ کو الٹ سلٹ لے جائے گا.
سمت کا تعین کرنے میں گول بہت کام آتے ہیں. اور گول کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ویژن ہوتا ہے. ویژن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ خواب ہوتا ہے. خواب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ امید ہوتی ہے. امید کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایمان ہوتا ہے. کیونکہ ایمان نہیں ہے تو پھر ہم نا امید ہو جاتے ہیں. نا امیدی کفر ہے. بالکل ایسے. اور کہتے ہیں کہ امید جو ہے وہ ایمان کی حرارت ہے. تو ہر وہ شخص جو نا امید ہے, مایوس ہے, اس کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ یار میں دعویٰ تو کرتا ہوں کہ اللہ ہے, تو پھر اگر اللہ ہے تو اس پہ ایمان کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ایمان ہوگا تو میں خود ہی پر امید ہو جاؤں گا آٹو پہ. تو ایک مسلمان معاشرہ جب نا امیدی کا شکار ہو اور مایوسی آپ کو چاروں طرف نظر آئے, تو پھر مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم پھر کس ایمان کی بات کر رہے ہیں. اللہ کی ذات پہ اگر ایمان ہم لے آئیں, پر امید ہو جائیں گے, خواب دیکھیں گے, اور پھر ویژن اور گولز آئیں گے. تو یہ تو ایک سمت کی بات ہے. نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹینشن لینے کا نہیں ہے, دینے کا ہے. تو یہ تو گولز کے حوالے سے ہے کہ گولز کے بغیر آپ کس سمت میں جا رہے ہیں کس کو پتہ. آپ کو خود ضرورت ہوتی ہے کہ یار میں اٹھوں گا تو مجھے کیا کرنا ہے. تو یہ میرے خیال سے ضروری ہے کہ ایک ویژن ہو, گولز ہوں اپنی زندگی میں, اور ایسے گولز رکھیں جس کا کیوں کر رہے ہیں, کیوں اس سمت میں جا رہے ہیں وہ واضح ہو. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا نا انما الاعمال بالنیات. بالکل. کیونکہ ہر سمت کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے. میں ایک خواہش رکھتا ہوں, کیوں رکھتا ہوں, اس کے پیچھے کیا ہے. تو اگر میں اس کو دریافت کر لوں اور وہ جائز ہے اور میرے حق میں بھی ہے اور دوسرے کے حق میں بھی ہے, تو پھر آپ ایسا گول رکھیں. اور وہ گول جس میں صرف لالچ و حرص ہے تو اس سے دور رہیں. دینے والے گول رکھیں. ملنا تو آٹومیٹک ہے, آپ جتنا دیں گے اتنا اس سے زیادہ ملے گا. یہ تو قدرت کا قانون بھی ہے. تو اب آتے ہیں قاسم علی شاہ. ان کے ساتھ کون نہیں ان سے واقف؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ قدرداں ہیں اور انہوں نے میرے بارے میں تھوڑا بہت جانا. میں نے ان کو زیادہ تر ویڈیوز کے ذریعے, اور بہت کم ہماری فیس ٹو فیس ملاقاتیں ہوتی ہیں, جبکہ آپ بہت سخاوت کا اظہار کرتے ہیں, میزبانی کا اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی کامران جب لاہور آؤ. آج بلکہ کہہ بھی رہے تھے. تو میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ دوستوں میں میرا ان کے ساتھ بھی ایک واسطہ ہے, اور یہ میری قدر کرتے ہیں, میں ان کی قدر کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ اس شعبے میں ہیں میں ان کو اپنی فیملی میں تصور کرتا ہوں, بیکاز یہ بڑا ایک اہم اور ضروری اور نیک کام ہے کہ جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے ہم آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں کے عزائم مضبوط ہوں. تو قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کو ہمت دے, ان کو ان کے ویژن کو اور مضبوط کرے اور انٹینسیفائی کرے تاکہ یہ کام اور پھیلے. اینڈ ہم شریک ہیں اچھے خیالات کے ساتھ. جو بھی اچھا خیال رکھتا ہو ہم اس خیال کے ساتھ ہیں. ہم نے انہیں اپنایا ہوا ہے, انہوں نے ہمیں اپنایا ہوا ہے, اور اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ کامران زیڈ رضوی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے اس انٹرویو میں بہت رہنمائی اور بہت ڈائریکشن ہوگی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.